مجھے اس چیز کا جواب دیں، وسیلہ بناتے کیوں ہیں؟ دیکھیں وسیلہ بناتے کیوں ہیں، اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وسیلہ بنانے میں حرج کیا ہے؟ کہ ہم خود مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہمیں وسیلے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے والا بنا، آپ ایمانداری سے بتائیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کبھی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس صحیح کر دو میرے کو؟ کبھی کہا ہے؟ کہتے رہتے ہیں لوگ۔ اب نہیں، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتائیے گا، بالکل میں اگر ایک میرے سامنے ڈاکٹر ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا فی الحال مثال کے طور پر، اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت طبیعت خراب ہے، پلیز مجھے صحیح کر دو، کیا کسی کے دل میں خیال آیا یار تم ڈاکٹر سے کیوں شفا مانگ رہے ہو؟ یار شفا تو اللہ دے گا، ڈاکٹر سے خالی دوائی لو، چپ چاپ دوائی کھاؤ اور جا کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں نے یہ کوشش کی، تو نے سبب پیدا کیا، میں نے سبب تو لے لیا، اب ڈاکٹر کو شفا بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ ڈاکٹر صحیح کر دو؟ ڈاکٹر صحیح تو نہیں کر سکتا، کنیا کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتا، بندہ صحیح تبھی ہوگا جب اللہ شفا دے گا، یہ طے ہے۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، بندہ صحیح نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح کئی مزارات پہ جا کر ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اصل دعا کا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس طرح ایک ڈاکٹر سے ہم شفا کی بات کرتے ہیں تو شیطان وہاں وسوسہ نہیں لاتا ہمارے دلوں میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، یہ ایک سبب ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دے دو جس سے میرے کو صحیح ہو جائے، تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی کو کوئی ایسی دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے۔ وسیلہ اسی شے کا نام ہے کہ بندہ اللہ کے اس نیک بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو قرب پاتا ہے۔ وسیلہ کیوں پیش کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو تو بغیر وسیلے کے نہیں مانگی جا سکتی؟ جب وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے تو پھر وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ دین وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام تک پہنچا اور جو انہوں نے دین کو سمجھا۔ اب انہوں نے دین کو سمجھ کر اور نبی پاک علیہ السلام نے جو دین پہ پہنچایا اس میں جو چیز موجود ہے ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ کیا فائدہ ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیوں نہیں ہے، یہ سب سوال بعد میں ہیں۔ اگر ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے، آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے، اس پر ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے کہ بھی کیا فائدہ ہے، اس کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ وسیلے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا، صحابہ کرام کی زندگی کا معمول تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا وسیلہ اور صحابہ کرام کی زندگی کا معمول تھا، دعا کے اندر وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ کیا اس کے بعد یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھی کیوں؟ بھئی کیوں کا جواب تو تب ہو کہ جب کوئی بات دین میں ثابت نہ ہو اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے، کہاں سے ثابت ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے، کیا فائدہ ہے۔ لیکن جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، جو آپ نے طریقہ سکھا دیا، اس کے اوپر اعتراض کرنا اور اسے تسلیم نہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کہاں سکھایا؟ وہ جو میں نے اوپر حدیث مبارک عرض کی تھی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، مستدرک حاکم اور طبرانی کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نابینا صحابی کو سکھایا تھا کہ جنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما دی، یعنی مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو صبر کرو جنت ملے گی، اور چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ عرض کی حضور دعا ہی فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور پھر یہ دعا مانگو۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع فی۔ نبی پاک علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ وہ صحابی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہے۔ یا رسول اللہ
میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ اے اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اب یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس کو سکھایا؟ صحابی کو سکھایا۔ صحابی نے اس پر عمل کیا۔ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ تو اب سارے سوالوں کا جواب اسی کے اندر مل گیا کہ وسیلہ کیوں ہے؟ بھی اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وسیلے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، وسیلے کے بغیر کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی یہ سوال تو وہاں جا کے کیا جائے جہاں سب سے پہلے وسیلہ سکھایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے تو یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ وسیلے کے بغیر ہی دعا نہ کر لیں۔ نہیں، صحابہ کرام یہ جرأت ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی، اور جو سرکار نے اجازت دے دی اس پہ سب ختم ہے۔ اس کے بعد آگے کسی شے کی حاجت ہی نہیں ہے مزید کسی پوچھنے کی اور مزید کسی اجازت لینے کی۔ اچھا، دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، معمول تھا، ایک دعا نہیں، معمول تھا۔ دلیل بخاری شریف کی حدیث سے مبارک ہے۔ بخاری شریف میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی یعنی بارش نہیں ہوئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اس کے الفاظ کیا تھے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ عرض کرتے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فاسقنا۔ ترجمہ، اب ترجمے کے الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ عمل ہے، یہ تکرار ہے کہ ہم یہ عمل کیا کرتے تھے، اور اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں سیراب کر دے۔ اس حدیث مبارک میں کتنی باتیں کلیئر ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا صحابہ کا معمول تھا، ایک۔ دوسری بات یہ کلیئر ہوئی کہ صرف نبی ہی کا وسیلہ نہیں ہوتا، نبی سے نسبت رکھنے والے کا بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، نسبت تھی، ان کا وسیلہ پیش کر دی۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ وسیلہ صرف نبی کا نہیں، غیر نبی کا بھی ہوتا ہے، یعنی ولی ہے، صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرما دیتا تھا، تو جب صحابہ کرام اپنا معمول خود بتا رہے ہیں تو ہم جو وسیلہ پیش کرتے ہیں یہ صحابہ کرام کی اسی سنت کی ادائیگی ہے، یہ اسی طریقے کی ادائیگی ہے۔ یہ دو دلیلیں بالکل اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دی ہیں، اگر تفصیل کے اندر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ دو دلیلیں ایک منصف مزاج کے لیے اور احادیث مبارکہ کو اور اللہ رسول کے فرامین کو تسلیم کرنے والے کے لیے کافی ہیں کہ وسیلہ پیش کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اور صحابہ کرام کا معمول تھا۔